باپ کماتا ہے، جو آج کتابیں جو نظر آتی ہیں اس کے بستے میں، وہ باپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج سر میں جو ماں تیل ڈالتی ہے، جو تیل آیا ہے وہ باپ کی کمائی سے آیا ہے۔ جو تیرے پیروں کے میں ماں نے جوتے پہنائے ہیں، وہ جوتے ماں نے پہنائے ہیں، لیکن باپ کی کمائی سے تیرے لیے جوتے آئے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی کا نام ہے، اگر ماں ناراض ہے نا تو عرش کا مالک بھی تم سے ناراض ہے۔ ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو عرش کا مالک بھی تم سے ناراض ہے۔ تم نے نہیں سنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے پہنچے، وہاں پر بہت تعداد میں حج کرنے کے لیے لوگ آئے، آپ نے دعا کی اللہ اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، سب کا قبول ہو گیا ہے، کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو ان کو خبر ملی کہ ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا ہم نے حج قبول نہیں کیا ہے۔ وہاں خیمے ہوتے ہیں، یہ بلخ کے لوگوں کا، یہ پاکستان والوں کا، یہ انڈینوں کا ہے، جہاں جہاں سے پوری دنیا سے مسلمان آتا ہے حج کرنے کے لیے، اس تمام ملکوں کے الگ الگ خیمے ہوتے ہیں۔ یہ بلخ کے خیمے میں پہنچے مالک بن دینار، کہا یہاں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ پوچھا محمد ہارون بلخی کون ہے؟ کہا وہ تو بہت نیک آدمی ہے حضرت، وہ 24واں تو حج کرنے کے لیے آیا ہے، 24واں حج کرنے کے لیے آیا ہے اور اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے، اور اس پہ جانور تھے، اونٹ وغیرہ سب، اور زمین تھی، سب اللہ کی راہ میں اس نے قربان کر دی، صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا۔ کہا ملے گا کہاں؟ کہا پہاڑی پر ملے گا۔ آپ چلنے لگے، سوچنے لگے یا اللہ خبر ملی ہے کہ وہ 24واں حج کرنے کے لیے آیا ہے، بڑا نیک ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور مجھے خبر ملی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ پہنچے، وہ عبادت میں مشغول، ایک ہاتھ نہیں تھا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ سلام پھیرا، میں نے سلام عرض کی، کہا تم ہی محمد بن ہارون بلخی ہو؟ کہا ہاں میں ہی محمد بن ہارون بلخی۔ کہا تم مالک بن دینار ہو؟ جب اتنا کہا، مالک بن دینار نے کہا تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ کہا سنو، جب بھی میں حج کرتا ہوں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور یہ مجھ کو سنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول نہیں کیا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا میں عبادت میں مشغول رہتا ہوں، میں 24واں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، زمین، جانور، گھوڑے، اونٹ، سب میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، لیکن عرش کا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک سزا سے کم نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ستار ہے، عیب چھپانے والے، غفور بخشنے والا، اس کی مشیت ہے، وہ جسے چاہے کچھ بھی کر دے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ عرش کا مالک مجھ سے ناراض ہے، راضی نہیں ہوتا۔ محمد بن ہارون بلخی فرماتے ہیں عرش کا مالک مجھ سے ناراض ہے۔ مالک بن دینار نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں کچھ بتاؤں گا تو آپ بھی مجھ سے نفرت کرو گے۔ مالک بن دینار نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، میں نفرت نہیں کروں گا، بتاؤ۔ زیادہ اصرار کیا تو کہا رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں نے شراب پی تھی اور میرے ہاتھ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، عصر کا وقت تھا، میری ماں تندور میں آگ جلا رہی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے یہ گوشت بنا دے، مجھے کھانا ہے۔ میری ماں نے کہا تھا خود تو روزہ رکھتا نہیں ہے اور روزے داروں کو پریشان کرتا، میں تیرے لیے یہ نہیں مناؤں گی۔ میں نے اپنی ماں کے تھپڑ ایسا مارا کہ میری ماں تندور میں جا کر گر گئی، لوگوں نے مجھے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی تھی حضرت، میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، میری جب میں ہوش میں آیا میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ کہا کس کا قتل؟ کہا تو نے ماں کا قتل کر دیا۔ کہ ماں قتل ہو گئی؟ کہ ہاں ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہ ماں کہاں ہے؟ کہ ماں کو تو دفن کر دیا۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا ماں نے انتقال سے پہلے کہا تھا اس کو مت بتانا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے۔ پچھتانے لگا، جس ہاتھ سے اس نے اپنی ماں کے تھپڑ مارا تھا وہی ہاتھ اس نے اپنے کاٹ لیا۔ کہا اے مالک بن دینار میرے وہ ہاتھ کاٹ لیا جس ہاتھ سے میں نے اپنے ماں کو مارا تھا، سب کچھ میں نے قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، گھوڑے، اونٹ، زمینیں، جائیداد، پیسہ، روپیہ، لیکن عرش کا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ مالک بن دینار فرماتے میں نے بھی ایک تھپڑ لگایا اور میں چلا آیا، وہ بھتیرا پکارتا رہا لیکن میں نے اس کی نہ سنی۔
جب مالک بن دینار رضی اللہ عنہ رات میں سوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. آقا نے فرمایا اے مالک بن دینار تو اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں کر آیا ہے؟ کہا حضور وہ تو ماں کا نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. وہ 24 میں حج کرنے کے لیے گیا تھا اور 24 حج اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ مار دیا, یعنی کہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے, اور کیا سزا ہوگی, اس کو معافی کیسے ملے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حسنین کریمین کے نانا نے فرمایا, سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا نے فرمایا, بابا نے فرمایا کہ اس کو جو معافی ملے گی اس کی ماں سے ہی معافی ملے گی. کہا کیا؟ اس کی ماں سے ہی اس کو معافی ملے گی. جب میدان اس کی ماں سے ہی اس کو معافی ملے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ, فرشتوں سے کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس کی ماں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بوڑھی ماں بتا تیرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, تو اس کی ماں کہے گی ہاں ڈال دے. لڑکا جائے گا, فرشتے لے کر جائیں گے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا ماں کی طرف. ماں تو ماں ہوا کرتی ہے یار. ماں کی ممتا ایک ایسی کڑی ہے کہ ماں چہرے سے پہچان جاتی ہے, ماں چہرے سے پہچان جاتی ہے کہ میری بیٹی کو کیا تکلیف ہے, میرے بیٹے کو کیا تکلیف. اللہ تعالیٰ فرمائے بوڑھی ماں بتا تیرے بیٹے کا کیا کرنا, جہنم میں ڈال دیں؟ تو ماں کہے گی ہاں ڈال دیں. اسی طرح کئی مرتبہ وہ پلٹ کر دیکھے گا, ماں میں تو تیرا بیٹا ہوں, جب مجھے دنیا میں کچھ ہوا کرتا تھا تو تڑپ جاتی تھی, مچل جاتی تھی, اے ماں یہ تو مجھ کو جلائیں گے, یہ تو مجھ کو جہنم میں ڈال دیں گے, مجھے بڑی تکلیف ہوگی. کئی مرتبہ اصرار کرتا ہے, پھر اس کی ماں کو رحم آتا ہے اور کہتی ہے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے, تو بھی اس کو معاف کر. یہ ماں ہوا کرتی ہے, اور ماں کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن خالی ماں باپ کی خدمت سے کام نہیں چلے گا. خالی یہ نہیں خالی ماں باپ کی خدمت ہم نے کر لی, نہیں, کام چلے گا تو ماں باپ کی خدمت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہمارے پاس قرآن کی تلاوت, نماز کی پابندی ہونی چاہیے. قسم خدا کی جب ہمارے پاس نماز کی پابندی ہوگی, قرآن کی تلاوت ہوگی, اچھے عمل ہوں گے, والدین کی خدمت ہوگی, اللہ اکبر, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. 24 حج قبول نہیں ہوئے, کون تھا وہ؟ ماں کا نافرمان. ماں کا نافرمان تھا, ماں کا نافرمان. 24 حج کیے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کی. اور اتنے ہی نہیں, جتنے گھوڑے اونٹ اور زمینیں جائیداد روپیہ پیسہ تھا وہ بھی خرچ کر دیا, صرف اللہ راضی ہو جائے. لیکن ماں کا نام فرمان تھا, ماں کا نافرمان تھا, اللہ راضی نہیں ہوا. ہوا کس سے؟ اس کی ماں کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, ہمارے والدین کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے, اور تمام امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے والدین کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.